جب تک رہے گا سلسلہ ماہو نجوم کا، ڈنکا بجے گا چار سدار العلوم کا۔ ذو المجد والکرم مدیر محترم مولانا مفتی قمر نسیم صاحب کے نام ایک اہم پیغام۔ آج بروز پیر 1 ذی القعدہ 1444 ہجری مطابق 22 مئی 2023 ایک استعفیٰ نامہ موصول ہوا۔ صاحب استعفیٰ مولانا محمد امجد صاحب ہیں۔ تحریر کو میں نے مکمل پڑھی، ماشاءاللہ عمدہ لکھا ہے، مبنی بر حقیقت ہے۔ اور مجھے یہ اس آڈیو کو جاری کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ میرے بارے میں معتبر ذرائع سے مجھے یہ خبر ملی کہ حضرت محتمم مفتی قمر نسیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا غیاث الدین صاحب نے تو کئی مرتبہ مجھے فون کیا، معافی نامہ بھیجا، درخواست لکھی، یعنی ان کے کہنے کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ یہاں آنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ یہاں سے وہ چلے گئے تھے استفادے کے، لیکن یہاں دوبارہ آنے کی ان کی تمنا اور خواہش ہے۔ تو میں یہ بات عرض کر دوں، قارئین حضرات سماعت فرمائیں اور ہو سکے تو یہ آڈیو حضرت والا تک پہنچا دیں۔ شکریہ۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں بھی یعنی محمد غیاث الدین قاسمی گڈاوی 2018 سے میں نے افتاء کیا۔ افتاء کے بعد تقریباً 2-2.5 سال ان کے مدرسے میں پڑھانے کی مجھے بھی توفیق ملی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب میں شروع میں وہاں پڑھانے کے لیے گیا تو بات میری جو وہاں ان تک پہنچی وہ مولانا محمد عرفان صاحب کے واسطے سے۔ مولانا محمد عرفان صاحب نے میرا تعارف کرایا، حضرت والا نے مجھے فون کیا۔ اس وقت میں کہیں مشغول تھا یا سو رہا تھا، فون ریسیو نہیں کر بر وقت فون ریسیو نہیں کر پایا۔ بعد میں جب میں بیدار ہوا تو میں فون لگایا، بات ہوئی، ایسا لگ رہا تھا کہ روئے زمین پر ایسا محتمم شاہد واحد ہو اور انتہائی شیریں گفتگو اور نرم لہو و لہجہ، اخلاق کا پیکر۔ تو انہوں نے بات چیت کی، پھول پہ ساری باتیں ہو گئی اور مجھے تاریخ بتا دی کہ فلاں تاریخ کو آپ آئیے۔ چنانچہ میں گیا، مدرسے میں پڑھانے لگا اور ہم جتنے بھی اساتذہ کرام تھے تمام لوگ آپس میں محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ان کے مدرسے میں درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ اور 1 سال تو میں رہا، انہوں نے زیادہ 1 سال میں تو ٹورچر نہیں کیا، لیکن بہرحال میں نے جیسا ان سے موبائل پر انہوں نے جیسے گفتگو کی تھی، وہاں جانے کے بعد ان کو برعکس پایا، معاملہ الٹا ہی تھا۔ 1 سال کے بعد جب میں قدیم ہو گیا تو حضرت والا اپنا تیور دکھانے لگے اور مثل مشہور ہے، جبل گردد جبلت نہ گردد۔ اکرام مسلم کا یہ لوگ ڈنکا بجاتے ہیں، اصلاح کی کوشش یہ دوسروں سے کرتے ہیں، اپنا شب و روز کا جائزہ نہیں لیتے، حالانکہ ان کو ضرورت ہے، جتنے بھی اس طرح کے بڑے مقتدا ہیں ان کو ضرورت ہے کہ شب و روز کا وہ جائزہ لیں، خود احتسابی کی مجلس لگائیں۔ تو حضرت والا جو ہے تھوڑی تھوڑی بات پر تمام اساتذہ پر ٹورچر کرنا اور زبان کو انتہائی سخت استعمال کرنا، اور میں تو یہ دیکھا میں نے وہاں رہ کر، اور جو بھی تبصرہ میں انہوں نے جو تحریر لکھی ہے وہ بالکل مبنی بر حقیقت ہے۔ تمام اساتذہ کے ساتھ ان کا جو سلوک اور رویہ ہے وہ ایک ظالم و جابر حاکم کا جس طرح اپنے محکوم کے ساتھ، اپنے رعایا کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طرح وہ ایک غلام سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ طلباء کو اساتذہ پر ترجیح دیتے ہیں، اور کتنے اساتذہ ہیں تھوڑی تھوڑی بات پر میں نکال دوں گا یہاں سے، ابھی حساب کر لیجیے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کا ادارہ دارالعلوم دیوبند ہو یا مظاہر ہو یا کوئی بڑا ادارہ ہو، وہ نکال دیں گے تو روئے زمین تنگ ان کے لیے پڑ جائے گی اور ان کو کہیں جگہ نہیں ملے گی۔ اور
میرے بارے میں اصل میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ بار بار مجھے یہ فون کرتے رہے، حالانکہ بات یہ ہے کہ میں تو وہاں استعفیٰ دے کے چلا آیا تھا، وہی وہاں کا نظام کوئی نظام نہیں ہے۔ اس موقع پر مجھے یاد آتا ہے یہ ہے میکدہ، یہاں رند ہے، یہاں ساقی سب کا امام ہے، یہ حرم نہیں شیخ جی، یہاں پارسائی حرام ہے، جو ذرا سا پی کے بہک گیا اسے میکدے سے نکال دو، یہاں کم ظرف کا گزر نہیں، یہاں اہل ظرف کا گزر ہے، یہ اصول کوئی اصول ہے، یہ نظام کوئی نظام ہے، جسے میکدے کی خبر نہیں وہی میکدے کا امام ہے۔ حضرت والا جب تقریر کریں گے اور دوسرے کے سامنے وہ اپنی معافی ضمیر کو رکھیں گے، ایسا لگتا ہے کہ ان سے بڑا مصلح، ان سے بڑا مبلغ، ان سے بڑا داعی ابھی کوئی نہیں ہے، لیکن خود اتنے گرے ہوئے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ، اخلاق نام کا ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ حالانکہ اخلاق کے بارے میں اخلاق ایک باب ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال خدمت کی، آپ حضرات جانتے ہیں، اور شمائل کی حدیث ہے وہ بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، بلکہ جتنے بڑے ہیں ان کو تو زیادہ مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر باب الاخلاق کو، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کبھی حضرت انس کو حکم نہیں دیا کہ یہ کام کرو، اور کبھی بھیج دیا تو یہ میں نے کہا، وہ نہیں کر کے آتے تو یہ نہیں کہا کیوں نہیں کیا، 10 سال کے عرصے میں، سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ تمام اساتذہ پر اتنا سخت ترین الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ نام لے کر طلبہ کے سامنے اور مجلس میں بھی، یعنی ان کے ہاں عزت نام کا کوئی نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ جب ہمارے اوپر شفقت چھوٹوں پر نہیں کریں گے تو چھوٹے لوگ بڑے کی عزت کیسے کریں گے؟ تو میں نے جب وہاں سے نکل گیا تو ایک مرتبہ وہاں کے اساتذہ نے مجھ سے درخواست کی کہ یہاں کا نظام بالکل ٹھپ پڑ گیا ہے، اور بالکل جو ہے نئے لوگ آ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کسی مدرسے کو جو اگر ترقی چاہیے تو وہاں کے اساتذہ کو سب کو ایک طرح دیکھنا چاہیے اور ایک طرح لے کر چلنا چاہیے، اور ان کے مدرسے کا یہ حال ہے کہ شاید کہ ابھی 10-12 سال مدرسے کا وجود بھی نہیں ہوا ہے، اور تقریباً درجنوں اساتذہ وہاں سے نکل چکے، اور یہ سلسلہ ابھی رکا نہیں ہے، جاری ہی ہے۔ ابھی تو کل یہ ایک تحریر کل کی تھی ہی، اور میرے بارے میں اس طرح بات کہی تو میں نے کہا نہیں، السکوت فی محل البیان بیان، ایسے موقع پر اگر میں اپنی گفتگو اور اپنا ایڈیو جاری نہ کروں تو وہ یہ سمجھیں گے نہیں بات تو صحیح تھی، اسی لیے تو انہوں نے کوئی وضاحت نہیں کی۔ تو یہی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے درخواست ان کے اوپر ان کے واٹس ایپ پر لکھی تھی کہ بندہ کو درس و تدریس پڑھنے پڑھانے سے شغف ہے، دلچسپی ہے، شوق ذوق ہے، اگر آپ چاہیں تو اپنے مدرسے میں بلا لیں اور خدمت کا موقع دیں۔ انتہائی عاجزانہ حلیمانہ درخواست ہے۔ یہ جو بڑوں کا شان میں جملے ہوتے ہیں وہ میں نے لکھے تھے، انہوں نے میرے بارے میں سب کے سامنے یہ کہہ دیا کہ وہ معافی نامہ لکھا، یہ لکھا۔ میری فطرت میں جہاں میری غلطی نہ ہو، جھکنے کی عادت نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ جھکنے کی عادت تو صرف اللہ کے سامنے ہونی چاہیے ہر انسان کو، وہ صرف اللہ کے سامنے جھکے، دوسرے کے سامنے نہ جھکے۔ تو بہرحال تو مجھ سے اور میرے بارے میں اگر کوئی کہے تو یقین بالکل نہ کرے، میری فطرت ہی میں نہیں ہے کہ میں چاپلوسی کروں، میں خفیہ برداری کروں، میں ان کے ہاں میں ہاں ملاؤں، بالکل نہیں۔ میں تو عمل کرتا ہوں حق گوئی پر، بے باکی پر۔ من سکت عن الحق فهو اخرس الشیطان، جو بندہ حق کے سامنے خاموش رہے، چپ چاپ رہے، وہ گونگا شیطان ہے۔ ابو علی دکا کا قول ہے، مسلم شریف میں امام نووی نے حاشیہ میں نقل کیا ہے۔ تو بہرحال میں تو حق اس وقت بھی کہتا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ حضرت والا آپ کذب بیانی سے کام نہ لیں۔ میں نے کبھی بھی آپ کو فون نہیں کیا، بلکہ میں مدرسے ہی میں تھا، ان کا نمبر موبائل سے میں نے صاف کر دیا، ڈیلیٹ کر دیا۔ تمام اساتذہ کے نمبر تو ہیں لیکن حضرت والا کا نمبر میرے موبائل میں اب بھی نہیں ہے، اب مجھے ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ کوئی 30-50 ہزار تو تنخواہ نہیں دے رہے ہیں اور وہ کام لے رہے ہیں، وہ تو جتنا کام جتنی تنخواہ نہیں دیتے اتنے تو اساتذہ کو ٹورچر کر دیتے ہیں ذہنی طور پر۔ طلباء کو اساتذہ پر میں بار بار یہ جملہ کر رہا ہوں، ترجیح دیتے ہیں، موبائل رکھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ طلباء کیسے ہی ان کو چھوڑ دیجئے، یعنی ہم جو چاہیں کریں آپ کچھ نہ کریں۔ اس مدرسے کا کوئی نظام نہیں ہے، مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، سب کچھ حضرت والا ہی ہے۔ تو درخواست ان سے یہی ہے، سب سے پہلے چونکہ جتنے بھی بڑے ہیں، خاص طور پر جتنے محتممین حضرات ہیں، جس دن ان کا اخلاق ٹھیک ہو جائے، ان کا کردار ٹھیک ہو جائے اور اپنا معاملات یہ ٹھیک کر لیں، تو مجھے امید ہے کہ سارے اساتذہ خود بخود سدھر جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر ان کے اندر کچھ گڑبڑی ہے، مقتدا کا اثر مقتدی پر پڑتا ہے۔ یہ جاتے ہیں
55 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट दुआएं, लंबी लंबी दुआएं करते हैं। दुआ इनकी बशक्ल तकरीर हो जाती है। दुआ इतनी लंबी हो जाती है कभी कभी कि वो तकरीर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। लेकिन हज़रत वाला खुद पूछिए कि आपको उस पर अमल कितना है। कहीं से आए प्रोग्राम से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आपके सामने है, तमाम लोग जानते होंगे। कहीं भी जाए वो नमाज पहले मस्जिद में आते थे, नमाज पढ़ के जाते थे, और नमाज तो कभी जमात तो फौत ही नहीं होती थी। इल्ला माशाअल्लाह ग़ज़वे खंदक में 4 नमाज़ें क़ज़ा हुई है, वो भी कुफ़ार की तरफ से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबे कराम की सीरत को निकालेंगे तो सबसे अहम काम जो था वो यही था कि जमात के साथ नमाज पढ़ते थे। अबू दरदा, अब्दुल्लाह इब्न मसूद की रिवायत है कि सहाबे कराम के दौर में जो सबसे अहम काम था वो जमात से नमाज पढ़ना है। और ये हज़रत वाला जमात से तो लगे हुए हैं, दूसरों की इस्लाह की इनको खुद फिक्र है, लेकिन अपनी इस्लाह की फिक्र नहीं है। हालांकि कुरान पाक में आयत करीमा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन ज़ल्ल इज़ा इह्तदैतुम। ऐ ईमान वालो, अगर तुम सुधर गए, हिदायत पे आ गए, अगर तुमने सही रास्ता इख्तियार कर लिया, तो जो लोग गुमराह हैं उनकी गुमराही तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो ये लोग दूसरों के लिए दाई बनते हैं, दूसरों के लिए मुस्लिहुल मिल्लत, मुर्शिदुल मिल्लत बनते हैं, लेकिन अपनी इस्लाह की इन्हें फिक्र नहीं होती। और असातिज़ा को तो ये गुलाम, नौकर और पता नहीं क्या क्या समझते हैं। तो इनको ज़रूरत है कि अपनी इस्लाह करें, और जितने असातिज़ा हैं उनको गनीमत जान लें। और न याद रखिए, जितने निकल गए हैं, जो भी अब आएंगे, जाने वाले से आने वाला बेहतर नहीं हो सकता। उनको ये गौर करना चाहिए और जायज़ा लेना चाहिए सब रोज़ का। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर नज़र रखनी चाहिए। इन्नमा बुइस्तु रहमा, मुस्लिम की हदीस है, मैं तो सरापा रहमत बना कर भेजा किया हूँ। मुस्नद अहमद की रिवायत है, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मसालिहल अखलाक, मैं तो उम्दा अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। तो ज़रूरत है कि अखलाक, मामलात, किरदार, इबादत, इन सब को दुरुस्त करें। ये हज़रत वाला सफ़र से आए, एक एक हफ्ता मस्जिद में नज़र नहीं आते हैं। मुसलमान हैं, आलिम हैं, उम्मीद तो यही है कि नमाज़ पढ़ते होंगे, लेकिन नमाज़ पढ़ना कमाल नहीं है, जमात के साथ मस्जिद में नमाज़ पढ़ना कमाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस उम्र में, जबकि आपके कदम मुबारक घसीट रहे हैं, 2 सहाबा के सहारे आप मस्जिद जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो इन हज़रात का क्या ख्याल है? कहते हम अमीर हैं, हज़रत मौलाना साहब के अख़सुल ख़ास में से हैं, और क्या है वो तो हम वहाँ पर देखे हैं। जितने भी हैं ये लोग 4-5 महीने लगाने वाले, मैंने वहाँ को जो देखा, नेवरा में जायज़ा लिया, फजर की नमाज में सब गायब रहते हैं। 2-3 साल के अरसे में कोई, ये जितने भी जमात वाले हैं जुड़े हुए, बुरा ना माने वो, मैंने जो देखा है वो तजर्बा की रोशनी में वो मैं बयान कर रहा हूँ, या तो जाके वहाँ तहकीक कर सकते हैं। कोई भी फजर में नमाज नज़र नहीं आते हैं। आखिर आप 4 महीने लगाते हैं, 5 महीने लगाते हैं, आदत तो बदल जानी चाहिए। खैर, इनको ज़रूरत है कि अपनी इस्लाह करें, मामलात ठीक करें, अखलाक ठीक करें, असातिज़ा को असातिज़ा समझें। उलमाए किराम अंबिया के वारिस हैं, आप मुहतमिम बन गए तो आप जो है बादशाह नहीं बन गए हैं। अपनी इस्लाह करते हुए अगर कुछ उनमें कमी बेशी हो जाए तो उनकी आप इस्लाह करें। ये नहीं है कि रफ ज़बान इस्तेमाल करें, लान तान करें, जब चाहें तलबा के सामने डांट डपट कर दें, और हमेशा थोड़ी थोड़ी बात पे डांट डपट करके उनको निकाल देना। मौलाना इम्तियाज़ साहब के साथ, मौलाना बिलाल साहब के साथ, मौलाना मुस्तफ़ा साहब के साथ, जो उस मदरसे में पढ़ा रहे थे, सबके साथ तकरीबन उन्होंने यही रवैया किया। बाज़ लोगों ने उनसे बहस व मुआसा भी की, और सबको यही कहते हैं कि मैं अनानियत को निकालें। ये ज़रूरी है। इस बात से आप मुहतमिम बन गए हैं, कोई बादशाह नहीं बने हैं, और कोई अल्लाह ने आपको पावर नहीं दे दिया एक मुहतमिम बनने के बाद हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह आपसे माफ़ हो गया। और एक ज़रूरी बात जो मैं छोड़ दिया था वो ये है कि कुछ लोग मदरसे में जो पढ़ाते हैं वो मुहतमिम के करीब होते हैं। कुछ लोग, आप लोग जानते होंगे, हर जगह इस तरह का है मामला। तो वो ये समझते हैं कि असातिज़ा में अगर कुछ हो जाए तो इधर की बात उधर कर दे, ये तो चुगलखोर है और ये ग़ीबत भी है कि आप कुछ अगर कुछ हो जाए किसी मजलिस में, इधर की बात उधर जाके सुना देना। तो ग़ीबत के बारे में भी आपको हदीस मालूम है, अल-ग़ीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, ग़ीबत ज़िना से ज़्यादा खतरनाक है। और चुगलखोरी अगर कर रहा है तो ला यदखुलुल जन्नह क़त्तार, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। तो ये जितने भी ये चापलूस लोग हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है, जिस मदरसे में भी हो, खुदारा अपने क्या नाम है, तरक्की के लिए और अपनी इज्जत के लिए, शोहरत के लिए दूसरे असातिज़ा से जलन और हसद की वजह से उनके मुहतमिम को उनके बारे में तरह तरह के शिकायत करना, उनके खिलाफ लान तान करना, ज़बान दराज करना, ये बंद कर दें। वरना यहाँ तो आप चापलूसी की वजह से थोड़ी दिन शोहरत और मकबूलियत हासिल कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपकी जगह टोकरा में है, आपकी जगह कूड़ादान में है, आपको वहाँ से निकलने के बाद कोई पूछेगा नहीं। इसलिए अपने आप को बदलिए और अपने अखलाक को, ज़ाहिर व बातिन को यकसा रखिए। मुनाफिक बनने की ज़रूरत नहीं है। उस मदरसे में जहाँ मैं पढ़ा रहा था वहाँ भी ऐसे लोग हैं कि ज़ाहिर कुछ बातिन कुछ। तो ऐसे लोगों के जो है, जाहिर सी बात है, कुछ दिनों के लिए उनको शोहरत और मकबूलियत अगर मिल जाए तो इसको ये न समझे कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया।
ایسے لوگوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، اور سب لوگ مل کر اگر محتمم کوئی ظلم کرنے لگے تو اساتذہ کو بھی میں یہی کہوں گا کہ وہ مل کر کہے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں. خاص طور پر جو لوگ جن لوگوں کا شخصی مدرسہ ہے وہ سب کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہوں. اگر آپ یہاں اپنے اخلاق کو ٹھیک نہ کیے تو یاد رکھیے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. محتمم بننے سے آپ کو جنت کا ٹکٹ نہیں مل جائے گا، اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اور بھی باتیں ذہن میں تھی لیکن میری طبیعت بھی صحیح نہیں ہے، تھوڑا ذہنی ٹینشن بھی ہے، تو تاریخ میں بھول گیا تھا. میں تو آڈیو جاری کیا تھا لیکن تاریخ بھول گیا تھا. یہ تاریخ کے ساتھ میں اپنا آڈیو جاری کر رہا ہوں. خدا را قمر نسیم صاحب کے تک یہ میرا آڈیو پہنچا دیجیے اور ان کو یہی کہیے کہ سب کچھ درست کر لیں. آپ کا نظام بالکل چوپٹ ہو چکا ہے، پڑھائی ختم ہو چکی ہے، عروج تھا، زوال آ چکا. تمام اساتذہ جو محنتی تھے، مخلص تھے اور شب و روز یکساں کر کے وہ پڑھاتے تھے، آپ کے غیر موجودگی میں وہ 12 1 بجے تک جاگ کر 2 بجے جاگ تک میں نے دیکھا ہے رزلٹ نکالتے تھے. آپ نے حکم کر دیا کہ یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے، سب کچھ کر کے رکھ دیتے تھے. لیکن آپ نے کبھی بھی کسی اساتذہ کی حوصلہ افزائی نہیں کی اور آپ نے کسی کو کبھی بھی جو ہے قریب نہیں کیا. اور الگ سے جمعرات کے دن بھی آپ کے ہاں جو سختی ہے وہ کسی پر مخفی بھی نہیں ہے. خدا را اپنے آپ کو بدلیے، حالات بدلنے کی ضرورت ہے. اگر آپ خود نہیں بدلیں گے تو کوئی اب حضرت جبریل بدلنے کے لیے نہیں آئیں گے. آپ دوسروں کے لیے مسئلے بنتے ہیں لیکن خود اپنی اصلاح کی کوشش کیجیے. شب و روز کا جائزہ لیجیے. ہمارا اخلاق اساتذہ کے بارے میں کیا ہے اور پڑوسیوں کے بارے میں کیا ہے. اسلام صرف نام تھوڑے ہے کہ تبلیغ میں جو ہے تقریر کیجیے، دوسروں کو تقریر کر کے آ جائیے، اپنا حق ادا ہو گیا. اس سے زیادہ ضرورت ہے اپنے خود احتسابی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو نماز کا حکم دیتے تھے، روزے کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. خود کتنا پڑھتے تھے؟ لوگوں کو حکم دیتے تھے 5 وقت، اور خود 8 وقت کا پڑھتے تھے. روزوں کو حکم دیتے تھے 1 مہینہ، لیکن آپ گویا کہ ہر مہینہ میں 3 دن کم از کم تو رکھتے ہی تھے. اور اسی طرح زکوٰۃ کا مسئلہ آتے تھے، گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، سب چیز جو بھی آیا زائد چیز وہ فوراً جو ہے غریبوں میں، فقیروں میں تقسیم کر دیتے. لیکن آج ہمارے بڑے خاص طور پر محتمین، دیکھیے ان کا کیا حال ہے. تو ان محتممین کو ضرورت ہے کہ اپنی اصلاح کرے اور اساتذہ کو پیار و محبت سے رکھے. ورنہ یاد رکھیے خون کا آنسو روئیے گا اور سوائے مسجد جماعت خانہ کے آپ کا مدرسہ کچھ بھی نہ رہ جائے گا. نماز پڑھیں گے، تبلیغی لوگ باہر سے آئیں گے، چلے جائیں گے، پڑھائی بالکل ختم ہو جائے گی. اس لیے خدا را اصلاح کیجیے اور تمام اساتذہ کو پیار و محبت سے اور بیٹے کی نظر سے، شفقت سے دیکھیے. جو کچھ میں نے کہا یہ بس جو میرے دل میں اور جو میں نے دیکھا تھا وہ کہا، اور میرے بارے میں جو کہہ دیا تھا کہ انہوں نے درخواست دی، ایسی کوئی بات نہیں. میں نے درخواست دی نہیں ہے. درخواست تو 1 مرتبہ لکھی ہے، اور یہ فون کرنا میں نے ان کو کبھی فون نہیں کیا ہے. انہوں نے خود جب میں اس مدرسے میں جوائن کیا تو فون کروایا. میں نے کہا جب آ گیا تو آگے اب نہیں جاؤں گا. میں نے شرط رکھی تھی کہ لاک ڈاؤن کے زمانے کا کچھ لوگوں کو تنخواہ ملی ہے وہ مجھے دے دے تو میں آ جاؤں گا. اتنا گرا ہوا نہیں ہوں، کوئی دارالعلوم دیوبند تو ہے نہیں کہ میں وہاں ان کے چاپلوسی کروں اور وہاں